وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑی واضح ہے یہ حدیث، یعنی نبی علیہ السلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اتنی محبت کہ کوئی اور رشتہ، کوئی اور چیز ہمیں نبی علیہ السلام سے زیادہ پیاری نہ ہو۔ یعنی مخلوق میں کوئی ایسی چیز، مالک تو مالک ہے نا، رب تو پھر اس سے بہت آگے ہے، رب کی محبت تو بہت ہی آگے، وہ تو اشد الحب للہ ہے۔ مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبت ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت آخرت کی ضرورت ہے، جنت کی ضرورت ہے، جہنم سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خود ہم اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جتنا ایک نبی امت کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، انسانوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے۔ نبی کبھی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیشہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا، لیکن دنیا کا ہر انسان خود اپنے آپ کے لیے گمراہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ بن سکتے ہیں، آپ کے بیوی بچے بن سکتے ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے دوست آپ کی گمراہی کا ذریعہ، اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن نبی کبھی آپ کے لیے اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہیں بن سکتا، بلکہ فرمانبرداری کا ذریعہ بنے گا، ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ تو بتائیے، نبی سے زیادہ محبت ہونی چاہیے یا اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، یا بیوی بچوں سے ہونی چاہیے، یا اپنی جان سے ہونی چاہیے؟ تو یہ بالکل لاجیکلی بات ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت سب سے بڑھ کر اگر نہیں ہے تو سمجھ لیجیے آپ کے اندر ایمان خالص نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اگر اطاعت نہیں کرتے اور محبت کرتے ہو تو یہ پھر یا تو ابو طالب والی محبت ہے یا پھر ابو لہب والی محبت ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت، ان کی نبوت سے محبت، ان کے اس پیغام سے محبت جو وہ لائے ہیں، چونکہ سب سے پہلے انسانوں میں اس پیغام کو وہی ماننے والے تھے اور اس کو سب سے زیادہ پسند کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، اللہ کا شکر کرنے والے تھے۔ یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام میں ہیں۔ تو ان کا طریقہ جو ہے وہ سیدھا طریقہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ان مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ کر اپنے اکابرین کا، اپنے پیروں اور مولویوں کا اور اپنے امیروں کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ دیکھا دیکھی دنیا سے ان کی جو ہے مروبیت وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرنا ان کو شرم آتی ہے، اندازہ لگائیے۔ تو ایسوں سے اللہ تعالیٰ پھر محبت نہیں کرتا بھائی۔ نبی علیہ السلام کی سچے چاہنے والے، محبت کرنے والے وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیں، ان کی سنتوں سے محبت کریں، چاہے وہ کپڑوں کی تراش خراش کا معاملہ ہو، چاہے وہ داڑھی کا معاملہ ہو، چاہے وہ اٹھنا بیٹھنا، جو بھی چیز ہوتی ہے، لوگوں سے دوستی، دشمنی، جنگیں، صلح، کاروبار، ہر چیز میں وہ نبی علیہ السلام کی سنت کو، تاکہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ خوشی کے ساتھ اپنائیں، اور اس میں عزت محسوس کریں، اپنی اللہ کی رحمت اور شفقت محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس راستے پر چلایا ہے۔ اور اگر ابھی یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنا آپ زیادہ کامیابی سمجھتے ہیں، یا ان کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے آپ کو اچھا لگتا ہے، اپنا جسم، سٹائل، لائف سٹائل اچھا لگتا ہے آپ کو، تو یہ ذہنی مروبیت ہے، یہ نبی سے محبت نہیں ہے، پھر یہ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی محبت پیدا کی ہے، پھر مومنوں کی محبت، سارے صحابہ کرام کی ہمارے دلوں کے اندر محبت ہے۔ کسی ایک بھی کے لیے بھی ہم دل میں بغض نہیں رکھتے ہیں، کسی ایک صحابی کے لیے بھی، وہ امیر معاویہ ہوں، ان کا خاندان ہو، اور ان کا لائق بیٹا ہو، یا صحابہ کرام ہوں، ابو بکر ہوں، عمر بن خطاب ہوں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہوں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھرانہ ہو، سارے اہل بیت جتنے، سب کے لیے ہمارے دلوں کے اندر محبت ہے، اور یہ محبت ایمان کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا اور پھر اللہ کے لیے بغض رکھنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ پھر اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے روکنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، یہ ایمان کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ کرے، ایسے اعمال کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی محبت کا ذریعہ بنے۔ دیکھیے ایک ہی معیار ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اے نبی، ان کو کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان کو کہو میری پیروی کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی جو پیروی کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے،
اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، اور جو سنت سے محبت نہیں کرتا ہے اور ویسے محبت کے دعوے کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اپنی محبت کے اندر۔ سنت سے محبت ہو، سب سے بڑی نبی علیہ السلام کی سنت ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اللہ کی توحید کے اوپر جم جانا، ایمان عقیدے کے اوپر جم جانا، یہ دوسری سنت ہے۔ اس کو پھیلانا، اس کا اعلان کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس راستے میں صبر کرنا، ماریں کھانا، تکلیفیں اٹھانا، یہ ساری سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی۔ اور باقی آئیے جو پھیلے ہوئے ہیں، کوئی بریلیوں کی شکل میں، کوئی دیوبندیوں کی شکل میں، کوئی اہل حدیثوں، سلفیوں، صوفیوں، جمہوریت کے یہ پرستار، یہ مدینہ ریاست بنائیں گے، کفر و شرک کے ذریعے مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ دیکھیے ان کے سرفروں کا فلسفہ دیکھیے، کوئی مال کما رہے ہیں، دنیا دین کو بیچ رہے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، امامت کے پیسے لیتے ہیں، اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی فراڈیا ہے؟ پھر یہ عمران خان ہے، دیکھیے وہ بھی کہتے ہیں مدینہ ریاست بنا دوں گا، جا کے مزار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ جمہوریت کے مشرکانہ کافرانہ نظام کے حمایتی ہیں، چاہے عمران ریاض ہوں، چاہے یہ اور یا مقبول جان ہوں، چاہے ڈاکٹر شاہد ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، جتنے بھی ہیں، تقی عثمانی ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی ہو، سارے جو بھی اس جمہوریت میں آئے ہیں، یا وحدت الوجود کے یہ قائل گزرے خادم حسین رضوی ہو، جمہوریت کے اندر آیا، کفر شرک کے نعرے بھی انہوں نے لگائے ہیں، حافظ سعید ہو یا اہل حدیث ہو، یہ سارے اس راستے کو پسند نہیں کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، صحابہ اکرام کا راستہ ہے۔ ان کے اور آئیڈیل ہیں، یہ دوسروں کا نام لے کے کہتے ہیں یا اللہ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ توحید کے نام سے جو اٹھے تھے یہ بھی اس طرح دعائیں مانگتے ہیں، اندازہ لگے ان کی مرکزی شورا کی یہ دعا ہے، کہتے ہیں ہمیں محمد حنیف کے راستے پر جاؤ۔ محمد حنیف کا راستہ کیا ہے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا تھا، یہ حنیف کا راستہ ہے جی۔ ان کو اللہ کا راستہ پسند نہیں ہے جس میں سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اللہ کے سامنے رکوع کرتے تھے، اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، جھکے رہتے تھے، اللہ کے سامنے دبے رہتے تھے، اور خوف اور طمع کے ساتھ اپنے مالک اور خالق کو پکارتے تھے۔ مشکل مصیبت آئے صبر کرتے تھے، یہ سورہ یوسف کا خلاصہ ہے۔ مشکل اور مصیبت آئے صبر کرو، خوشحالی آئے، خوشیاں آئیں، اقتدار ملے دنیاوی، نبوت اور شکر کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ کیا تھا پورے خاندان نے، سجدہ شکر اللہ کے سامنے کیا تھا۔ یہ معاملہ اللہ کے بندوں، نبیوں سے محبت اللہ کی وجہ سے، یہ نقطہ یاد رکھیے، نبیوں کو اللہ کا مقابلہ میں کھڑا نہیں کرنا ہے، یہ شرک ہو جائے گا، یہ بہت بڑی نمک حرامی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ کرے گا۔